ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرے، دولت کمائے اور عیش و آرام سے زندگی گزارے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی زندگی کو عیش و آرام سے بھر دیں گے اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے جو اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھا سکتے۔ انیس موسیٰ انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت کم عمر میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، میری پیدائش بھی برطانیہ کی ہے، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے بعد تجارت بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آرفنز ان نیڈ میں ایک خادم کی شکل میں خدمت دے رہا ہوں۔ 10 سال سے تنظیم چل رہی ہے۔ تنظیم کے اندر یعنی جو بھی کام آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے، وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ہم پہلے تو لوگوں کو اویرنس کرتے ہیں، لوگوں سے تعاون، مدد، کوئی بھی شکل کی مدد ہو، صرف مالی نہیں، یعنی لے سکتے ہیں تو وہ لوگوں سے لیتے ہیں اور دنیا بھر میں یعنی خدمت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اسکول میں یعنی اتنی ہی تعلیم لی ہے، یعنی جہاں تک کالج میں نے مکمل کیا اور 2 سال یونیورسٹی میں کیا، اس کے بعد اپنی تجارت میں لگ گیا۔ تو تجارت بھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت کامیاب ہے اور تجارت کے ساتھ ساتھ یعنی تنظیمی کام میں کرتا رہتا ہوں۔ یعنی ایسا ہے اس وقت تو کہ تجارت پارٹ ٹائم ہے اور فل ٹائم تنظیم کا کام ہے۔ انیس موسیٰ کا تعلق ہندوستان کے صوبہ گجرات سے ہے، لیکن وہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ جب وہ اسکول میں تھے، اسی وقت سے وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں، بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ یہ دلچسپی دن بدن بڑھتی گئی اور بالآخر انہوں نے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی، آرفنز ان نیڈ، جس کے تحت وہ ہندوستان اور دنیا کے دیگر ملکوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میری پیدائش بولٹن میں ہے، تعلیم بھی بولٹن میں ہے، جو مینچسٹر کے قریب ایک ٹاؤن ہے، ایک یعنی علاقہ ہے۔ وہاں یعنی اصل میں وہاں ایک مسجد تھی، وہاں ہم آتے جاتے تھے، وہاں خدمت کیا کرتے تھے اور وہاں ظاہر ہے مسجد کے ذریعے ہر قسم کے کام یعنی خدمتی کام ہوتے ہیں۔ تو وہاں مسجد کی صفائی ہے اور یعنی کہیں اسکول میں فنکشن ہوا یا کہیں مقامی اور تنظیموں میں فنکشن ہوتے تھے، وہاں یعنی تقریباً 10-12 سال کی عمر تھی، اسی وقت یعنی میں لگا رہتا تھا، خدمت کرتا رہتا تھا اور اس دن سے آج تک الحمدللہ اللہ کے کرم سے یعنی میں اسی کام میں رہا ہوں اور میں نے وہاں برطانیہ میں اسکولوں میں، مدارسوں میں اور آرگنائزیشنز میں حصہ لیا ہے اور 10 سال پہلے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آرفنز ان نیڈ کو قائم کیا۔ اور آرفنز ان نیڈ اس لیے قائم کیا کہ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر تو یعنی مختلف خدماتیں دی جا رہی ہے، وہاں بھی ضرورت ہے، پوری دنیا میں ضرورت ہے، مگر ہندوستان جیسے ملک اور دنیا میں افریقہ، ملاوی اور یعنی ایشیا میں کیسے ملک ہیں، ان لوگوں تک خدمت انجام نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو پھر کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ جیسے چیریٹی ہے یا رفاہی جو کام ہیں، وہ بہت سارے انداز سے کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایک انسان کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، چاہے بزنس مین ہے جو بھی ہو، جو زیادہ اچھا ہو، جس میں زیادہ کمائی ہو، جس میں زیادہ انکم ہو۔ تو چیریٹی کا جو ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آیا، جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو یتیم ہوتے ہیں، یتیم بچے، والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہیں، تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اور یتیم جو بچہ ہوتا ہے، چونکہ دوسرے بچے ہوتے ہیں، ان کو کما کے کھلانے والا، ان کی پرورش کرنے والا، دنیاوی دیکھ ریکھ کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یتیم بچہ جو ہوتا ہے، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو کما کے کھلانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یتیم بچے کا پوری سوسائٹی پہ حق ہوتا ہے، کہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ذمہ داری کو اٹھائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم پہ اپنے مال کو خرچ کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، جنت میں ایسا ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں۔
آپ نے اشارہ کیا 2 انگلیوں سے، جسے 2 انگلیوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہمارا ہمنشین ہوگا، ہمارا ساتھی ہوگا وہ جو یتیم کی کفالت کرے گا. تو یہ اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس کے سلسلے میں جتنا کم کیا جائے وہ کم ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہیں دوسری بات ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یتیموں کے سلسلے میں زیادہ اچھا برتاؤ کریں، ان کی پرورش کریں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے چیریٹی میں ہم نے سب سے جو میجر پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ یتیموں کی پرورش ہے اور ان کی دیکھ ریکھ ہے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ اور بھی ہم رفاہی کام کریں گے، چیریٹی کریں گے، لیکن ہمارا مین پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے. انیس موسیٰ کی تعلیم و تربیت جس ماحول میں ہوئی، یہ اسی کی برکت ہے کہ انہوں نے خدمت خلق کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنایا اور اس یقین کے ساتھ زندگی میں قدم بڑھاتے رہے کہ رزق کا مالک تو خدا ہی ہے، دولت و ثروت سب اسی کے ہاتھ میں ہے. لہذا اللہ پر یقین کر کے ایک طرف انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا تو دوسری طرف غریب اور یتیم بچوں کی تمام ضروریات زندگی کو فراہم کرنے کے لیے آرفنز ان نیڈ کی بنیاد ڈالی. دیکھو دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کام اچھا کر رہے ہیں، مجھ سے تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور ان کی عمر کم بھی ہے، برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. آج نوجوان دنیا کی محبت میں آخرت کی فکر چھوڑ بیٹھے ہیں. ان کا زیادہ مضبوط یقین اپنی محنت و مشقت اور دنیاوی ذرائع کے خوبصورت استعمال پر ہے. لیکن انیس موسیٰ اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے اور دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے جیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کامیابی کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہے ہیں. کام جب ہم نے شروع کیا تو ظاہر ہے کوئی بھی نیا کام شروع کرو پریشانی آتی ہے اور آسان نہیں ہوتا. بغیر پیسے، بغیر ذرائع کچھ نہیں کر سکتے. تو بہت ساری پریشانیاں شروع میں آئی، اور سب سے زیادہ اور سب سے اہم کام میرے تجربے سے، کوئی بھی چیریٹی، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی آرگنائزیشن، بزنس ہو، چاہے چیریٹی کا ہو، کچھ بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو پبلک اویئرنیس چاہیے. تو پبلک اویئرنیس کرتے کرتے ہمیں کافی وقت لگ گیا. مگر میں دیکھتا ہوں شروع سے اب تک میں اس سوال کا جواب آپ کو اتنا آسانی سے نہیں دے سکتا، کیونکہ میں خود نہیں جانتا ہوں کہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے، کیسے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. بس لوگ بھیج دیتے ہیں، تعلق والے ہیں، جاننے والے ہیں، کام کو کہیں دیکھا ہو، کہیں انہوں نے پڑھا ہو، کسی اور سے بات کی ہو، ان کو جب بھی کسی کو اویئرنیس ہوتا ہے وہ لوگ تعاون کرتے ہیں. اب اس وقت کا حال، آج کا حال بتاؤں. کل ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے، کل شام کو، رات کو دیکھ رہے تھے، تو ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پیسہ بھیج رہے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں. دنیا بھر سے پیسے آنے لگا. پہلے تو صرف برطانیہ سے آتا تھا، اب تو دنیا بھر سے آنے لگا. افریقہ کے ممالکوں سے پیسے آنے لگا، عرب ممالکوں سے پیسے آنے لگا. میں ایسا نہیں کہتا بہت زیادہ پیسے آتا، مگر ہر آدمی جہاں بھی سنتا ہے، جہاں دیکھتا ہے، وہ ہمارے کام میں حصہ ضرور لینا چاہتا ہے. اور میں امیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس عام آدمیوں کی. جہاں کوئی کہیں ملازم ہے، اس نے دیکھا کہ ہمیں کچھ خیر کرنا ہے یا کہیں صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، پھر وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ کرنے کے بعد ہم سے رابطہ کر کے ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں. تو دن بدن آسان ہوتا تو جا رہا ہے، اور ظاہر ہے دنیا میں تقاضا بڑھتا جاتا ہے. تو آمدنی کی تو ہمیں شدت سے ہمیں تو تقاضا رہتا ہے، شدید ضرورت ہے، ہمیشہ رہے گی. یہی کام ہے کہ جتنی آمدنی آئے گی اتنا ہم کام کر سکیں گے. ہم جتنا لوگ ہمیں تعاون کریں گے اتنا ہی ہم تعاون آگے پہنچا سکتے ہیں. اتنا ہے کہ ہم 100% پیسہ آگے پہنچا دیتے ہیں، اپنے اخراج کے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں. انیس موسیٰ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں کام کر رہے ہیں. ایک طرف جہاں وہ یتیم بچوں کے لیے ماڈرن طرز کے ہاسٹلز اور اسکول قائم کر رہے ہیں، تو دوسری طرف یتیم بچیوں کی شادی، دور دراز علاقوں میں پینے کا پانی کا نظم بھی کر رہے ہیں، اور غریب عوام کے لیے ہاسپٹل بنوا رہے ہیں. اور اسی کار خیر کو وہ اپنی اصلی کامیابی مانتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہم خدمت خلق کرتے ہیں. میرے نزدیک
اور ہماری جماعت کے نزدیک کوئی بارڈرز نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلم ہے یا یہ ہندو ہے یا یہ عیسائی ہے یا یہ کچھ اور ہے. ہم بس انسان کو دیکھتے ہیں اور ہم ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں. ہم یتیموں کی اور بیواؤں کو پریفرنس دیتے ہیں. ہم یتیم اور بیواؤں کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ہی یہ ہے. اور بہت ساری تنظیمیں ہیں باہر جو بہت سارا اور کچھ کرتے ہیں، تو ان کو ہم ساتھ دیتے ہیں. اور جماعتوں کو اور تنظیموں کو ریلیف ورک کیجیے، اسکول کا کیجیے، ہاسپٹل کا کیجیے. ہم زیادہ تر اسی پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اور یعنی ہم دنیا بھر میں یعنی ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں. صرف ہماری شرط یہ ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہو، عورت بیوہ ہو، ضرورت مند ہو. اور یعنی اس کے علاوہ کوئی ہماری شرائط نہیں کہ صرف مسلم ہو یا صرف ہندو ہو یا صرف یعنی ہم مذہب پوچھتے ہی نہیں. تو یہ ہمارا پریفرنس ہے. اور ہم یعنی صرف ہندوستان میں نہیں، افریقہ میں بھی کام کر رہے ہیں اور ممالکوں میں بھی کام کر رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ بتا دے گی فلسطین میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم یعنی اور ایشیا ممالکوں میں کام کر رہے ہیں، انڈونیشیا میں کام کر رہے ہیں. تو یہی ہمارا کرائیٹیریا ہے کہ ہم وہاں تعاون کرتے ہیں جہاں لوگ ضرورت مند ہیں، جہاں ان کو یعنی جہاں وسائل نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی کرائیٹیریا نہیں. انیس بھائی جو ہے آرفنیج کے چیئرمین ہیں. میرے گاؤں سے ان کا تعلق ہے، ہندوستانی ہے. ہندوستان میں گجرات سے ان کا تعلق ہے. گجرات میں کنتھاڑیا ایک دیہات کا نام ہے، وہاں بہت بڑی یونیورسٹی ہے مسلم. وہ میرے گاؤں کے ہیں. اور وہ جب برطانیہ سے ہندوستان تشریف لائے تقریباً 13-14 سال ہوئے. اس وقت میں ہماری ملاقات ہمارے دیہات میں ہوئی. اس وقت میں نے سنا کہ یہ کچھ غریب یتیم لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں ہمارا مشورہ ہوا. اس وقت سے آج تک ہم ساتھ ہیں. اس دوران ہم لوگ گجرات میں، احمد آباد میں، بڑودہ میں، کھیڑا میں، آنند نڑیاد میں اور بمبئی میں، نواپور میں، ہم ساری جگہ گھومے، جائزہ لیا، معائنہ کیا. ان کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ فٹ پاتھ پہ جو لوگ رات کو سوئے ہیں اور غریب بچے روڈ کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں، ننگے بدن ہیں، سردی میں ڈھرج رہے ہیں اور بے حال لوگ ہیں، تو ان کو ایسا لگا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. انیس موسیٰ اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی لوگوں کی مدد کرنے اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں. انہیں غریبوں، مزدوروں اور بے سہارا لوگوں سے عشق ہے. جہاں تک اس تنظیم کا ہندوستان سے سوال ہے، میں سمجھتا ہوں میری تقریباً ذمہ داری جو ہے ہندوستان کے پروجیکٹ کو دیکھنے کی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو آرفن ہوم ہم ہریانہ میں بنانے جا رہے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہے. کیونکہ 200 بچوں کا رہنے کا، تعلیم کا، کھانے کا انتظام جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی اس کو غور کر کے دیکھے اور اس بات سے کمپیئر کر کے دیکھے کہ وہ اپنے 2 بچوں کی زندگی سنوارنے میں کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، کتنا وقت خرچ کرتا ہے، کیا حالات اس کو درپیش ہوتے ہیں. اور ہم 200 بچوں کی بات کر رہے ہیں تو ہماری پوزیشن کیا ہو سکتی ہے. یہ ایک چھوٹا پروجیکٹ یا معمولی پروجیکٹ نہیں ہے، میسو پروگرام ہے، میسو کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسے کی زندگی تو اس میں ہی گزر جائے گی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آرفنز ان نیڈ کا جو نام ہے وہ سب کو کہتے ہیں یتیم، ضرورت مند یتیم. تو یعنی ہم یتیموں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور جہاں بھی ہو، جس اسٹیٹ میں ہو، یعنی ہم تو پوری دنیا میں ہی یعنی پہنچنا چاہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور ہم جتنا کر سکتے ہیں اور جتنا یعنی وہ کرتے رہیں گے جہاں تک ہماری اندر یعنی ہمت ہے، طاقت ہے، صحت ہے. تو ہم یہ کام کرتے رہیں گے. تو اصل خدمت خلق ہے، مگر یتیم بچوں کو ہم زیادہ پریفرنس دیتے ہیں
بیواؤں کو دیتے ہیں. اس کے باوجود ہم یعنی جہاں علاقوں میں ہم جہاں سروے کرتے ہیں، بچوں کو ملنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پانی کے نل نہیں ہوتے، پانی کا انتظام نہیں ہوتا. 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر، کچھ ممالکوں میں تو 6 کلومیٹر عورتیں صبح میں اٹھ کے یعنی مٹکوں لے کر جاتی ہے، برتنوں لے کر پانی لینے. تو پھر وہاں ہم نے پانی کا اہتمام کیا، انتظام کیا. وہاں ہینڈ پمپ لگائے ہیں. جھارکھنڈ میں اس کو چپاکل کہتے ہیں، وہ چپاکل لگوائے ہیں. ہریانہ میوات میں لگوائے ہیں. اور جہاں بھی ضرورت ہے وہاں ہم یعنی اس کا بھی انتظام کرتے ہیں. میڈیکل سینٹروں کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کا علاج کا انتظام کر رہے ہیں. ہم نے باندہ یو پی میں ایک ہاسپٹل بنایا ہے، مٹرنٹی ہاسپٹل. وہ الحمدللہ کامیاب ہے، چل رہا ہے، بہت خوبصورت ہے. اور ممالک یعنی اور اسٹیٹوں میں یعنی پنجاب میں کوئی ہاسپٹل کو ساتھ دے رہے ہیں اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. مختلف کام ہیں، جہاں جیسے آ گیا وقت ہوا، ہمارے پاس ذرائع ہوئے تو ہم ضرور تعاون کرتے ہیں. ہمارے ملک میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت مصروف ہے اور اپنی تجارتوں میں، اپنی تعلیم میں تو وہ نہیں کر پاتے، آرگنائزیشن نہیں چلا پاتے، مگر تعاون ضرور کرتے ہیں. اور اصل یہی ہے کہ لوگ تعاون کریں. انیس موسیٰ نے اپنی کامیابی کا سفر اس وقت شروع کیا تھا جب ان کے پاس زیادہ رقم نہیں تھی، لیکن اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا کہ دیانتداری سے محنت کریں گے تو برکت دینا اور کاروبار کو آگے بڑھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج وہ اپنے میدان میں مارکیٹ لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے تو ہمارے بزنس میں ہم ہر چیز حلال کرتے ہیں، حرام نہیں کرتے. ہم برطانیہ میں رہ کر یعنی آپ ہی دیکھ لیں پاپولیشن کیا ہے، حلال کی اور حرام کی تو بہت زیادہ، یعنی حرام غذا کی کھانے کا بزنس ہے. تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ کیسے تم کامیابی پاؤ گے جب یعنی انگریزوں کو تم نہیں دیتے ہو، یعنی حرام آئٹم نہیں بیچتے ہو. تو ہم نے کہا نہیں، جتنی ہماری روزی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی. اور الحمدللہ شروع سے اب تک ہم نے حرام نہیں بیچا، حلال بیچتے ہیں اور الحمدللہ ہم بہت کامیاب ہیں. ہماری مارکیٹ میں پوزیشن ہے، مارکیٹ میں ہم مارکیٹ لیڈر ہیں الحمدللہ. تو یہی ہے کہ اللہ کے احکام اور حضور کی پیروی کی زندگی کر لو، اللہ کے احکام کے مطابق یعنی کام کرتے رہو. اصل ایمان کی بات ہے، آپ کا ایمان ہے اللہ ہی کرتا ہے تو آپ کو کامیابی ملتی جائے گی. آپ کے بیچ میں، آپ کے راستے میں کوئی یعنی پریشانی نہیں آئے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو تمام گرد و پیش کے لوگ ان کی راہ پر چل پڑتے ہیں. انیس موسیٰ انہی کامیاب لوگوں میں سے ہیں جن کی کامیابی سینکڑوں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی ہے. اصل تو ہے کہ اپنے ایمان پر محنت کرے، یعنی جس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یعنی یہ بندہ سوچے گا کہ میں اسکول جاؤں گا، کالج جاؤں گا، یونیورسٹی جاؤں گا، ڈاکٹر بنوں گا اور اسی میں عزت ہے، تو یہ بات غلط ہے. یا پھر میں کمپنی کھول کے بیٹھوں گا اور مارکیٹنگ کروں گا اور خوب اخبار میں دوں گا اور ٹی وی پر ایڈورٹائز کروں گا وغیرہ وغیرہ اور اسی سے کامیابی ملے گی، یہ بھی غلط ہے. مسلمان کی بات یہ ہے اور ہر ایمان والے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، جو کچھ کرتا اللہ کرتا ہے. تو اس کو اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ دیکھو میں اپنا بھی کروں اور یعنی خدمت خلق بھی کروں، یعنی خدمت سے خدا ملتا ہے. جو بندہ خدمت کرے گا تو یعنی میرے تجربے سے کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا. میں عام آدمی ہوں، معمولی آدمی ہوں، مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے کیمرے کے سامنے، میرے تمام یہاں ساتھیوں کے سامنے، مجھے زندگی میں کوئی دشواری نہیں آئی. مالی طور پہ مجھے جو چاہے میں نے جیسے چاہا ایسا میں نے میری زندگی میں رہا. یعنی میں آرام سے رہتا ہوں، میری تجارت چلتی ہے، مخلص لوگ زندگی میں ملتا. مگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کا بھی کروں، آخرت کا بھی کروں. یعنی یہ ضروری ہے. اصل مقصد ہمارا دنیا میں آنا آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا میں ہم مصروف ہو جائیں گے تو یہاں تو یعنی کتنا ملے گا مل کے.
یعنی تھوڑی سی عمر ہے، تو یہاں کامیابی کبھی کسی کو نہیں مل سکتی، کامیابی تو آخرت کی ہے، تو مگر دنیاوی کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ضروری ہے، ڈاکٹر اس نیت سے بنو کہ ڈاکٹری سیکھیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے، تجارت کرو اور یہ نیت کر لو، آج سے سب یہ نیت کر لے کہ میں تجارت کروں گا، بزنس کروں گا اور یہی جو کماؤں گا اللہ کے راستے میں خرچوں گا، تو دیکھو برکت ہو جائے گی، اللہ یعنی اور برکت دے دے گا آپ کو، اللہ تو محتاج نہیں ہمارے پیسوں سے، ہمارا محتاج نہیں، تو یہی ہمیشہ یہ ہے کہ میری نیت یہی ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا یہ خدمت خلق کے لیے کروں گا، جتنا کماؤں گا وہ یعنی میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، اور یعنی کر رہا ہوں الحمدللہ، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں اور رات دن ایک کر دیتا ہوں، تو اس سے یہ مجھے تو کامیابی ملی اور میری زندگی میں کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی الحمدللہ، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو یہی میں مانتا ہوں، یہی میں کرتا ہوں، میرا یہ تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہی تجربہ ملے گا جو مجھے ملا ہے۔ انیس موسیٰ کی طرز زندگی، کاروباری دنیا میں ان کی کامیابی اور خدمت خلق میں ان کی غیر معمولی دلچسپی، غریب اور یتیم بچوں سے ان کی حد درجہ محبت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی ذات میں یقین رکھ کر قدم آگے بڑھائیں گے اور آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھیں گے تو اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔